بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت اماں حلیمہ سعدیہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی سال عرب میں قحط تھا۔ حلیمہ دائی حضرت اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے اور بوجہ بھوک کے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور خدا کا شکر بجا لاتی، اور اس وقت میں حمل سے تھی، اور جب میں نے بچہ جنا اور اس کا نام بہتر رکھا، اور اس وقت میں لڑکے کے دودھ کے واسطے پریشان رہتی تھی اور باوجود کوشش شدید کے کچھ کھانے کو نہ پاتی تھی، جس کی وجہ سے دودھ میرا اتنا نہ بنتا، یہاں تک کہ میں 7 دن اور رات فاقے سے بھوکی رہی اور فاقے میں بے تاب ہو گئی، کچھ ہوش نہ تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، اس کا پانی نہایت سفید ہے اور دودھ سے زیادہ، اور اس میں خوشبو مشک کی عنبر کی آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس چشمہ سے جتنا چاہو پانی پیو، تب تمہارا دودھ زیادہ ہوگا، اور جب میں نے اس کے کہنے سے اس چشمہ کا پانی پیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم جانتی ہو؟ میں نے کہا نہیں جانتی۔ اس نے کہا میں شکر ہوں جو تو حالت بھوک میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بصورت آدمی تمہارے پاس بھیجا تاکہ تمہارا دل خوش کروں۔ تم مکے میں جاؤ تو تمہاری اور زیادہ کشادگی ہوگی، اور یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حضرت حلیمہ دائی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس نے میری چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خدا تمہاری روزی زیادہ کرے گا اور دودھ بھی تمہارا زیادہ ہوگا، تم مکے چلی جاؤ۔ اسی وقت میں اپنی نیند سے بیدار ہوئی اور دیکھتی کیا ہوں کہ میری چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور مثال مشک کے ٹپکتی تھی۔ بنی سعد کی عورتوں نے جب یہ میرا حال دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ اس قحط میں سب کی جان لبوں پر ہے، قریب الہلاک ہوئے، اور تم کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں، تم کیا کھاتی ہو؟ تو اس کا جواب میں نے کچھ نہ دیا کہ خواب میں مجھ کو ممانعت تھی کہ یہ بھیڑ کسی پر زہر نہ کرنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت پر گھاس چھیلنے کے لیے میدان میں گئی، اور اسی وقت آواز غیب سے آئی کہ ایک لڑکا قریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے، وہ بڑا مبارک اور سعادت مند ہے، اور حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اس کو اپنے گود میں لے کر دودھ پلائے گا۔ یہ آواز سن کر بنی سعد کی عورتیں فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئیں، اور پھر وہ اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ احوال کہنے لگی۔ پھر سب نے متفق ہو کر مکے چلنے کا مشورہ کیا اور وہاں پر چلنے کا ارادہ مصمم کر لیا۔ پس ایک دن موقع غنیمت جان کر وہ سب کی سب چلیں، اور میں بھی ان کے ہمراہ پیچھے اپنے گدھے پر سوار ہو کر چلی، اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ ہی تھا، لیکن جو میرا گدھا تھا وہ رفتار میں بہت سست تھا، اس واسطے کہ گھر میرا بہت لاغر تھا۔ چنانچہ میرے ساتھی سب کے سب آگے نکل گئے اور میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پیچھے چلتی رہی، اور میں جس کوہ اور میدان سے گزرتی تھی یہ آواز برابر سنتی تھی کہ اے حلیمہ، تم کو یہ شرف مبارک ہو۔ میں اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ قد و قامت میں بلند ہے اور ایک عصا بھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، نورانی چہرہ، ایک غار سے نکل آیا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ میرے پاس آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ اے حلیمہ، سعادت دارین تم کو حاصل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رضاعت پسر قریش تم پر مبارک کی۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جو میں دیکھتی سنتی ہوں غیب سے تم معلوم ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا کیا ہوا ہے، تم کو خیر تو ہے؟ کیا تو دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ اور میں اندیشہ کرتی ہوں کہ راہ میں چلی جاتی تھی کہ ہمارے ہمراہ کے لوگ ہم کو ملیں یا نہیں۔ جب میں مکے کے قریب پہنچی، یعنی اتنے قریب پہنچ چکی کہ مکہ 6 کوس باقی رہ گیا تھا، اور مجھ سے پہلے جانے والی قوم بنی سعد کی عورتیں مکہ میں پہنچ چکی تھی، اور میں نے ایسا کیا
کہ اپنا تمام مال و اسباب، سواری، گدھا وہیں چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کو لے کر شہر مکہ میں داخل ہو گئی، اور وہاں جا کر میں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا، وہ شہر مکہ سے واپس آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی متردد ہوئی اور پھر اپنی زبان سے حال سے کہنے لگی، یا الہی، مجھ کو بھی وہ دولت نصیب ہوگی یا نہیں جو تم نے کہا تھا۔ اتنے میں عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں دائی دودھ پلانے والی تلاش کرتے ہوئے۔ انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا کہ اے عورتوں، قوم بنی سعد کی، کیا تم میں کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا تم کون ہو اور تم کس قوم سے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ میں قوم بنی سعد سے ہوں۔ بولے تیرا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ پھر یہ سن کر انہوں نے کہا اے حلیمہ، یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہے اور وہ ہے بھی یتیم، تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور اس کی اجرت تم کو دوں گا میں۔ اور پھر میں نے تمام قوم بنی سعد کی عورتوں سے کہا تو کسی نے بھی اس کو قبول نہ کیا، اور کہنے لگیں کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کو اجر دے گا، تو شاید اس کے بعد تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں پھر دودھ پلاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر سے دریافت کرنے کو جانے لگی تو حضرت عبد المطلب نے مجھ کو قسم کھا کر کہا کہ تم ضرور واپس لوٹ آنا اور دودھ پلانا۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں ضرور آؤں گی۔ پھر میں نے جا کر اپنے شوہر سے پوچھا، وہ بولے بہت خوب ہے، جاؤ اور اس کو دودھ پلانا، نیک کام سے مت پھرو، اور میں بہت خوش ہوں، شاید مجھ کو اس سبب سے فیض پہنچے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بنی سعد کی قوم اس سے باز آئی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، بس اس وقت بھی میرے دل میں آ گیا کہ ضرور دودھ پلانے جاؤں گی یا نہ جاؤں۔ اور ایک بھانجا بھی میرے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ اے خالہ، وہ سب عورتیں قوم بنی سعد کی بے نصیب ہو گئی اور تم بھی مت جانا۔ اور ادھر مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی کہ جب سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی نہیں جاؤں گی، لیکن میرے دل نے پھر مجھ کو مجبور کیا کہ تم ضرور جاؤ، سعادت پاؤ گی۔ اگر یہ لڑکا یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گودوں میں پالو۔ اور یہی چیز میں نے اپنے خواب میں دیکھی اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز جھوٹ نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں عبد المطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر اس لڑکے کو طلب کر لیا۔ عبد المطلب نے نہایت ہی خوش ہو کر مجھے آمنہ کے گھر میں لے گئے، اور وہاں جا کر میں نے حضرت اماں آمنہ کو دیکھا کہ مانند ماہتاب کے چاند کی طرح گھر میں بیٹھی ہیں اور اپنے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر سلا رکھا ہے۔ بس یہ چاہتی ہوں کہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لوں، تو ان کے سینے مبارک پر جب اپنا ہاتھ رکھا اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھولیں اور لب مبارک بھی خندہ ہوئے۔ اسی وقت میں نے ایک نور دیکھا کہ چشم مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا، اور ادھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا اور داہنی طرف کا دودھ اپنا دھو کر ان کے منہ مبارک میں دیا، تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور پھر اپنی بائیں چھاتی کا بھی ان کو پیش کیا تو آپ نے نوش نہیں فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ کی دوسری چھاتی اس واسطے نہ پی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا تھا کہ اب وہ دودھ حلیمہ کا لڑکا پیے گا، دونوں طرف تم مت پیو تاکہ حصہ مساوی رہے۔ پس بنظر عدل دونوں طرف کا دودھ حضرت نے نہ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول خدا اول دودھ نہ پیتے تب تک میرا بیٹا بھی دودھ نہ پیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے منہ میں بھی دودھ تک نہ رکھتا تھا۔ اول وہ پیتے، پیچھے میرا بیٹا پیتا، اور دہنی چھاتی سے صرف رسول خدا پیتے اور بائیں جانب سے میرا بیٹا پیتا تھا۔ ایک وقت کاندھے پر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے پاس لے گئی۔ اس نے لڑکے کو دیکھ کر فوراً جناب کبریا میں سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر مجھ کو کہا کہ اے حلیمہ،
تو خوش ہو جا، اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا نصیب آور ہم سے زیادہ نہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب رات ہوتی مکے کے پاس ایک جگہ بطحہ ہے، وہاں میں 4 شب رہی اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے آ بیٹھا اور حضرت کا منہ چوما۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، اس نے کہا خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا اور یہ علامت اقبال بلندی کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جو عورتیں قوم بنی سعد کی مکہ میں آئی تھی، سب کی سب نے پھر اپنے گھر کی طرف مراجعت کی، اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول خدا کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر اور سب کے ساتھ چلی، اور میرے گدھے نے 3 مرتبہ کعبے کی طرف سجدہ کر کے اور چہرہ آسمان کی طرف کیا اور مثال ہوا کے مجھے لے کر چلنے لگا، یعنی اتنی رفتار میں۔ اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے اور وہ یہ دیکھ کر متحیر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے حلیمہ وہی گدھا ہے جو تیرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، یہ وہی گدھا ہے جو میرے ساتھ آیا تھا، اور تم لوگ دیکھتے تھے کہ سب سے پیچھے میں چلتا تھا۔ اور پھر گدھے نے بھی بحکم خدا تعالی کہا کہ اے لوگو، میں وہی گدھا ہوں جو بالکل لاغر تھا، اور اب میری بالکل تازہ دم ہو گیا ہے، کسی بات کی تم کو خبر نہیں ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری پیٹھ پر کون سوار ہے، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے اور فخر مندی ہے، یعنی میری پیٹھ پر خاتم الانبیاء سوار ہیں اور میں ان کا بار بردار ہوں، یعنی ان کا بوجھ اٹھائے ہوں، اس وجہ سے مجھ میں زور زیادہ ہو گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ گدھا میرا سب سے آگے نکل گیا تھا، اور جہاں ہم منزل کرتے تھے وہاں اور اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی، اور پھر تمام چوپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو حضرت کی برکت سے بکریاں جو دبلی تھی وہ سب موٹی تازی ہو گئیں، اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں بہت زیادہ بچے دینے لگیں، اور پھر بہت دودھ ہوا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی اپنی بکریاں باندھ دیتے تھے، پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ دیتی تھیں اور بچے بھی زیادہ دینے لگتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب حلیمہ کی خدمات کا صلہ ہے، اور اس واسطے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی۔ جو شخص بھی حضور کو دیکھتا تھا وہ بہت پیار و محبت کرتا تھا، اور جب حضور بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے، بچے بڑے ہوتے تو ان کو ماں باپ سکھاتا ہے ابا اماں، لیکن حضور علیہ السلام جب بولنے کا قابل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی پڑھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی متعجب ہوئے۔ دوستو، یہ سیرت النبی کے بیان ہے، اور اسی طرح یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس طرح باقی پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہر آئندہ ویڈیو کے انتظار میں رہیں۔